اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم آرگنائزیشن کلچر کے اندر انڈیویجول ڈفرینسز ان آرگنائزیشن ورک بیہیویئر کو اسٹڈی کریں گے کہ جی جو آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ پرسنالٹی، پرسیپشن، ایٹیچیوڈ اور ابیلٹی اینڈ اسکل والے لوگ جو ہیں جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری ویلیوز اور بہت سارے ایٹیچیوڈس اور بیہیویئر جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں، اور بہت سارے اسکل جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے نا آرگنائزیشن کو فائدہ ہوتا ہے اور نیو بلڈ جو ہے نا آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہوتا ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز ان ورک بیہیویئر کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو ہے نا وہ پرسنالٹیز اور ٹریٹس کا جو ہے نا عمل دخل ہوتا ہے۔ انڈیویجول برنگس several differences to work such as unique personalities, values, emotions and moods. When new employees enter an organization, their stable and transient characteristics affect how they behave and perform. کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یونیورسٹی سے جو فریش گریجویٹس آتے ہیں، ان کی جو گرومنگ اور تربیت اور مینٹورنگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا اس کمپنی کے لیے ایک ایسٹ جو ہے نا وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی سوئچ کر کے آتے ہیں کسی اور کمپنی سے تو وہاں کی ویلیوز اور وہاں کے جو سکلز ہیں، وہ جو ہے نا اسٹریٹجیز ہیں، وہ یہاں لا کے کمپنی کے اندر ایک جو ہے نا ایک ریولیوشن کا باعث بن سکتے ہیں، اور کمپنی کے اندر جو ہے نا کوئی نئی انوویشن جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں۔ مور اوور کمپنیز ہائر پیپل ود دی ایکسپیکٹیشن that those individuals have certain skills, abilities, personalities and values. Therefore, it is important to understand individual characteristics that matter for employees' behavior at work. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن کلچر کی جو پروفائل ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں کہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو لوگ آتے ہیں کہ پیپل اورینٹیڈ، دیکھنا آرگنائزیشن کلچر پیپل اورینٹیڈ ہے، ٹیم اورینٹیڈ، اس کے اندر انڈیویجول بھی ہوتے ہیں اور ٹیم بھی بنتی ہیں۔ ڈیٹیل اورینٹیڈ، انوویٹیو، اگریسو، آؤٹ کم اور اسٹیبل۔ تو یہ ڈائیگرام جو ہے نا یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ کلچر سے لوگ جو ہے نا ایک آرگنائزیشن کے اندر جب آتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن کلچر جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز exert a profound effect on job performance and behavior. Key successes of individual differences on the job are personality, cognitive ability, values and emotional intelligence. An example of individual differences is the ability to concentrate longer and harder. فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں؟ فیکٹرز افیکٹنگ انڈیویجول ڈفرینسز، سب سے پہلے ہیریڈیٹی، کہ جو آپ جو مختلف جو ٹریٹس کے لوگ آتے ہیں اس کے اندر ٹریٹس ہوتے ہیں۔ ہیریڈیٹی کا مطلب ہے جو میڈیکلی جین ایکشن کے تھرو جو ہے نا جی وہ بچہ جو ہے نا فیملی کی طرف سے، اپنے پیرنٹس کی طرف سے جو کریکٹرسٹکس لے کے آتا ہے ان کو کرتے ہیں انہیریٹنس یا ہیریڈیٹی۔ What occurs naturally as a function of the genes. The physical parameters are best example for it. Environment. What is learnt and communicated in different cultures or other social groups that includes families, socio-economic status, culture, previous knowledge and experience and gender differences. دیکھیں ڈفرینٹ جو ہے نا جی سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ کے ہیں، ڈفرینٹ فیملیز کے ہیں، ڈفرینٹ کلچر، پھر وہ ان کا ایکسپیرینس اور جینڈر ڈفرینس جو ہے نا کہ
خواتین اور حضرات اس کے اندر آتے ہیں. تو اس طرح سے کمپنی کے اندر جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے نا جی جو انہیریٹنس کے حوالے سے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے جب وہ آتے ہیں تو کمپنی کے اندر ایک نیا جو ہے نا وہ کلچر جو ہے نا ڈیولپ ہوتا ہے جو کمپنی کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے. Essential nature, concept of individual differences and how people fit as individual in organization, behavior of people in organization, individual organization relationship. Every individual is unique. ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ یونیک ہے. تو کمپنی کے لیے وہ ایسٹ ہے ہر بندہ. اس کے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں, اپنے اس کی کیپیبلٹیز ہیں, اپنے اس کے اسکلز ہیں جو کہ اس آرگنائزیشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. سو انڈیویجول ڈفرینسز آر پرسنل ایٹریبیوٹس دیٹ ویری فرام ون پرسن ٹو اندر. انڈیویجول ڈفرینسز may be physical, psychological and emotional. The individual differences that characterize a specific person make that person unique. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بیسک کیٹیگریز آف انڈیویجول ڈفرینسز انکلوڈس کے اندر جو ہے پرسنالٹی سب سے زیادہ, کہ جی وہ پرسنالٹی کیا ہے اس کے ٹریٹس کیا ہیں, اس کی پریفرنسز کیا ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ تھیوریز جو ہے نا جی اس کے اندر پرسنالٹیز کے اندر آ جاتی ہیں جو کہ ہم ہمارے آئندہ لیکچرز کے اندر ہم دیکھیں گے. انٹیلیجنس, لرننگ اسٹائل, ایٹیچیوڈس, ویلیوز اینڈ ایموشن, پرسیپشن, اسٹریس, کہ جی وہ قوت برداشت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جی انڈیویجول ڈفرینسز کی دو ٹائپس ہیں, انہیریٹڈ اینڈ ایکوائرڈ. انہیریٹڈ کے اندر آ جاتے ہیں فزیکل, مینٹل, ٹیمپرامنٹل, اور ایکوائرڈ جو کہ بندہ خود حاصل کرتا ہے سوشل, کلچرل, انوائرمنٹل, ایموشنل. تو اس طرح سے انوائرمنٹ جو کمپنی کی اس کے اندر جو ہے نا انٹیلیجنس, نالج, تھنکنگ اسٹائل, پرسنالٹی, موٹیویشن مل کے جو کریٹیوٹی بنتی ہے وہ ایک آرگنائزیشن انوائرمنٹ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے. تو بیسک کیٹیگریز آف انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہیں؟ انڈیویجول ڈفرینسز اس کے اندر موٹر ابیلٹیز, انہیریٹڈ ٹریٹس, کیپیبلٹیز. تو انڈیویجول ڈفرینسز کے اندر آپ دیکھیں کہ ریلیٹیولی اسٹیبل اینڈ انڈیورنگ کریکٹرسٹکس یونیک ٹو انڈیویجولس, جس کے اندر آتا ہے ہائٹ, باڈی ٹائپس, نمبر آف فاسٹ twitch muscle fibers affect the rate or and potential for developing skill proficiency. motor ability کے اندر کیا آ جاتی ہیں؟ genetic traits cannot be modified through practice. یہ جو دیکھیں نا جو موٹر کا مطلب یہ ہے جو کوئی پریکٹیکل برین کے ساتھ جس کا تعلق ہے. prerequisite for skilled performance, degree to which develop proficiency dependent on if possesses necessary underlying abilities. Inherited traits کے اندر کیا آتے ہیں؟ stable, enduring, few in number of underlie performance of many skill developed with practice, modified, many in number, depend on different subset abilities and skills وغیرہ وغیرہ یہ ساری آ جاتی ہیں. capabilities, characteristics subject to change as a result of practice, represent potential to excel in performance of tasks. تو اس کے اندر آپ آ جاتی ہیں ڈائمینشن آف فٹ, کہ جی وہ اسکل آ جاتے ہیں اور انڈیویجول ڈفرینس آتے ہیں, پرسنالٹی, ایٹیٹیوڈز. لیکن آ کے وہ دیکھنا بھی ہے کہ جی وہ جو ہے نا جی وہ امپلائی جو نیو امپلائی ہے یا جو سوئچڈ امپلائی ہے وہ آ کے اس کے اندر فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ اس کی ڈائمینشنز ہیں کہ ٹائپ آف ڈائمینشن, پرسن فٹ اور پرسن گروپ فٹ, پرسن آرگنائزیشن فٹ, پرسن ووکیشن فٹ. تو اس کے اندر آپ دیکھیں پرسن جاب فٹ کیا ہے؟ does the person meet the need of the job and does the job meet the need of the person, کہ دونوں جو ہے نا جاب فٹ بھی ہے یا پرسن فٹ بھی ہے. تو اس کے اندر جو آ جاتی ہیں ڈائمینشن کے اندر فٹ کے اندر اس کی انٹیلیجنس ہے, جاب ریلیٹڈ اسکلز ہیں, جاب نالج,
previous work experience, personality related to performing job task. पर्सन ग्रुप फिट, यदि टीम के अंदर या ग्रुप के अंदर वो कैसे परफॉर्म करेगा. डज द एम्प्लॉय फिट द वर्क ग्रुप इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर्स. इसके अंदर टीम स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स आ जाते हैं, नॉलेज एंड एबिलिटी रिलेटिव टू अदर टीम मेंबर्स. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल उसका क्या होगा. प्रेफरेंस फॉर टीम वर्क क्या हो सकती हैं उसकी. कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी. पर्सनैलिटी रिलेटेड टू वर्किंग वेल विद अदर्स, कि जी वो दूसरों के साथ कैसे फिट हो सकता है, कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सकता है कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना उसके बेहतर हैं या नहीं, टीम वर्क के अंदर वो काम कर सकता है कि नहीं, वगैरह वगैरह. पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट. डू द इंडिविजुअल्स वैल्यूज, बिलीफ and personality fit the value, norms and culture of that organizations. तो इसके अंदर आते हैं alignment between personal motivations and organizations cultures, mission and purpose, values, goals जो कंपनी के हैं उसके मिशन, विजन, कल्चरल मिशन और उसकी स्ट्रेटजीज. तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वेल फिट है या नहीं है, वो बंदा वो फिट हो सकता है कि नहीं. इसी तरह से जो उसके अंदर स्किल्स हैं कि जी उसकी एबिलिटीज़, पर्सन वोकेशन फिट है. डू दी पर्सनस इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी फिट हिज और हर ऑक्यूपेशन, जो उसका पेशा है, जो उसने काम सीखा है, तो क्या उसका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनल वैल्यूज़, लॉन्ग टर्म गोल्स जो है ना वो कंपनी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करते हैं या नहीं. तो ये फिट की डायमेंशंस हैं जो कि जी टाइप हैं या डायमेंशंस हैं कि पर्सन जॉब फिट है, पर्सनल ग्रुप फिट है, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट है, पर्सन वोकेशन फिट है पेशे के एतबार से. तो इस हिसाब से यहाँ दो डायग्राम हम यहाँ पर कोट करते हैं कि जी ये देखें कि फिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. टेक दिस woman, for example, her job appears to require her to deal with binders full of information. She may find this work interesting or she may find it tedious and boring. कुछ भी वो कर सकती है कि इंटरेस्टिंग भी समझ सकती है, बोरिंग और टीडियस भी हो सकता है. पर्सन जॉब, पर्सन ग्रुप, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन वोकेशन फिट आर ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. जो पिछली स्लाइड के अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जी ये जो है ना जी पर्सन जॉब फिट है, पर्सन ग्रुप फिट है, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट है या पर्सन वोकेशन फिट है. इसका प्रोफेशन जो है ना इसके अंदर एडजस्ट करता है या नहीं करता. तो उसके मुकाबले ये फिगर देखें इसके अंदर, ये डायग्राम उसके अंदर कि जी पर्सन ग्रुप फिट इज़ the fit between an individual and their group or team. The bored individual on left may not be a good fit with the rest of her team members who seem engaged and attentive. अब देखें कि यहाँ पर वो बाकी जो है ना ये मेंबर्स हैं ना वो अपना काम कर रहे हैं और कोई जो है ना जी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और अटेंटिव हैं, और एक ये खातून काम कर रही है. ये जो है ना ये इसका एटीट्यूड जो है ना इसका मतलब ये है कि पर्सन ग्रुप फिट जो है ना इसके अंदर ये यहाँ पर ये इसका एटीट्यूड या इसका बिहेवियर या इसका रवैया जो है ना वो देखा जा सकता है. Why individual differences are important? Individual differences have a direct effect on behavior. People who perceive things differently behave डिफरेंट है. अब देखेंगे एटीट्यूड, इसमें देखें ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसकी जम्पशंस होती हैं, उसकी रिचुअल्स होती हैं, उसके अंदर एटीट्यूड डेवलप होते हैं. और एटीट्यूड जो है ना वो होती है स्टेट ऑफ माइंड. और जब उसको फिज़िकली आप इंटरेक्ट करते हैं किसी कंपनी के साथ या किसी लोगों के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, अपने सीनियर और जूनियर के साथ, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर. तो इसका मतलब ये है कि ये बिहेवियर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैटर करता है कि लोग परसीव करते हैं कि आपका बिहेवियर
جو ہے نا جی جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹلی کیسے ہوتا ہے. پیپل ود ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ رسپونڈ ڈفرینٹلی ٹو ڈائریکٹیوس. People with different personalities interact differently with bosses, co-workers, subordinates, and customers. Why some people embrace individual difference help explain why some people embrace change and others are fearful of it. کہ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا لوگ چینج سے ڈرتے ہیں. جب بھی کسی کوئی ریولوشن آتا ہے کس کمپنی کے اندر کوئی میجر چینج آتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ فیئرفل ہوتے ہیں اپنے کیریئرس کے جو ہے نا وہ خوف سے کہ جی کہیں جاب نہ چلی جائے, کہیں سیلری کم نہ ہو جائے یا کوئی اور مس ہیپ نہ ہو جائے, تو اس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں وہ چینج سے. وائی سم امپلائیز ول بی پروڈکٹیو only if they are closely supervised while others will be productive if they are not. کہ دیکھیں یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سیلف سپروائزڈ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا جی وہ سپرویژن جو ہے نا اس کے اندر زیادہ اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں اور پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. وائی سم ورکرز لرن نیو ٹاسک مور افیکٹولی دین ادرس. تو کوئی ہر بندے کی کیپیبلٹیز, اس کے ایٹیچیوڈ, اس کا جو ہے نا جی پرفارمنس وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا وہ ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ. وہ اس طرح سے یہ ڈیلنگ جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا سیلف سپرائز ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو زیادہ جو ہے نا جی واچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ پروڈکشن ان کی تب ہوتی ہے جب ان کے اوپر جو ہے نا آپ اسٹیک اینڈ کیرٹ والا پرنسپل جو ہے نا وہ آپ نہ اپلائی کریں. انڈیویجول برنگ اے نمبر آف ڈفرینسز ٹو ورک سچ ایز unique personalities, values, emotions and mood. When new employees enter organization, their stable or transient characteristics affect how they behave and perform. Moreover, companies hire people with the expectation that those individuals have certain skills, abilities, personalities and values. Therefore, it is important to understand individual characteristics that matter for امپلائی بیہیویئر ایٹ ورک. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جی جو ہے نا انڈیویجول ڈفرینسز آر دی ویز ان وچ پیپل ڈفر فرام ایچ ادر. سو ایوری ممبر آف این آرگنائزیشن ہیز اٹس اون وے آف بیہیویئر. اٹ از امپورٹنٹ فار مینیجرس ٹو انڈرسٹینڈ انڈیویجول ڈفرینسز بیکاز دے انفلوئنس دا فیلنگس, تھاٹس اینڈ بیہیویئر آف امپلائی. انڈیویجول ڈفرینسز کین بی ڈیوائڈیڈ ان ٹو کیٹیگریز. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پرسنالٹی ڈفرینسز, کیپیسٹی ڈفرینسز. پرسنالٹیز کے اندر اس کے ٹریٹس آ جاتے ہیں. اس کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے نا یہ نیکسٹ لیکچر کے اندر پرسنالٹی کے جو ٹاپک میں ہم کور کریں گے. کیپیسٹی ڈفرینس کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ وہ کیپیبلٹیز اس کی وہ ہیں یا نہیں ہیں اس انڈیویجول کی اس کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ڈائیگرام ہے انڈیویجول پرسنالٹی ڈفرینس کے اندر کہ جی دیکھیں کہ جی اسٹیبل اور انسٹیبل. تو لوگ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایکسٹراورٹ جو کہ کمپنی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں انٹروورٹ ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں اکیلے میں کام کر سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جی اگر اسٹیبل ہیں تو اس کے اندر آپ اسٹیبل کے اندر آپ ایکسٹراورٹ کے اندر آپ دیکھیں لیڈرشپ ہے, کیئر فری, لیولی, ایزی گوئنگ, جو ہے نا رسپانسو, ٹاکیٹیو, سوشیبل. تو یہ ایکسٹراورٹ جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ جو گھل مل کے کام کرتے ہیں کمپنی کے اندر, ٹیم ورک کے اندر, تو لیڈرشپ اسٹائل کے اندر کام کرتے ہیں, تو وہ زیادہ اس کے اندر اسٹیبل رہتے ہیں. تو اسی طرح انٹروورٹ کیسے ہیں, انٹروورٹ کا کام ایون ٹیمپرڈ, ریلائبل, کنٹرولڈ, پیسفل, تھاٹفل, پیسو. تو یہ زیادہ اسٹیبل رہتے ہیں انٹروورٹ. لیکن انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا اتنی ہی وہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے اگر آپ کمپنی کے اندر ان ایزی ہیں. تو اس کے اندر دیکھیں نا جی یہ جو انٹروورٹڈ ہیں اس کے جو نیگیٹو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے اندر موڈی ہیں, اینکشیس ہیں, ریجڈ, سوبر, پیسمسٹک, یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ریزروڈ,
अनसोशल क्वाइट, अच्छा इसी तरह से अनसोशिएबल, इसी तरह से इधर जो है ना जो एक्सट्रोवर्ट है ना टच, रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्साइटेबल, चेंजेबल, इम्पल्सिव, ऑप्टिमिस्टिक, एक्टिव। तो इस तरह से जो है ना पर्सनैलिटी डिफरेंस जो है ना वो स्टेबल और अनस्टेबल के दरमियान जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो होती हैं कि जी अगर वो इंट्रोवर्ट लोग हैं, कम गो लोग हैं, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, और अगर टॉकटिव हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो वो लोग जो है ना किस तरह से बिहेव करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। तो इस आज के लिए, इस लेक्चर के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी हमारी पर्सनैलिटी का टॉपिक लेकर। थैंक यू वेरी मच।